بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں آپ کے سوالوں کی جواب۔ اس پروگرام میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیں گے۔ تو آئیے قبل اس کے کہ آج کا نیا سوال شروع کریں۔ ایک پرانا سوال تھا پچھلے حلقے کا، جو یہ تھا، اور وہ اپنی جگہ پر بہترین سوال تھا، اور اس کے جواب میں ہم نے بہت اختصار سے کام لیا تھا، لیکن آج کچھ تفصیل سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھا سوال، ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد کا 3-4 سال قبل انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے بعد میں اور میری ماں اور میرے بھائی بچتے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں ان سارے بھائیوں میں سب سے بڑا لڑکا ہوں، بھائی بہنوں میں۔ لیکن میرے سامنے جو صورتحال ہے اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ میں جب تک تم لوگوں کی شادی نہیں کر دوں گا اپنی شادی نہیں کروں گا۔ پوچھنا چاہتے ہیں کیا میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا مجھے اس کے علاوہ کچھ اور کہنا اور سوچنا چاہیے۔ جواب میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ سوچنا، پہلے بتایا تھا کہ سوچنا صحیح ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا حالات ہیں۔ میں اس کی آج تفصیل کر دینا چاہتا ہوں۔ شادی کے سلسلے میں انسان کی اپنی ضرورت اور خرچ کی طاقت کے بعد اس پر واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دوسروں کی بھی۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا اور سب کے حقوق بھی ادا کرے گا اپنے حقوق کو مار کر کے، تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ سوچنا صحیح ہے کسی حد تک، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برخلاف ہو، یعنی آپ کو بھی شادی کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہوں، ان کی دیکھ ریکھ کرنی مقصود ہو، یا اسی طرح سے ماں کی خدمت کرانی مقصود ہو، یا کہ آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایسے میسر حال موجود ہیں جس میں آپ اپنا پورا خرچہ بھی چلا سکتے ہیں، گھر والوں کی شادی بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو شادی کی تاخیر ضروری نہیں ہے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ کے پاس حالات مناسب ہیں اور آپ کے پاس کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر انتظار کی کیا ضرورت ہے، شادی وقت پر کر لینا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کی شادی کر لینے سے آپ کے بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو پائے گی، جیسا کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شادی کر لوں گا تو گھر میں بکھیڑے شروع ہو جائیں گے اور کام کاج نہیں ہو پائے گا، اور جھگڑے کے بعد وہ الگ ہو جائیں گے اور دوسری پریشانیاں بڑھ جائیں گی، بہت سارے تصورات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اوپر یہ سب حاوی ہے اور آپ اس مناسبت سے ان سب سے بچتے ہوئے بھی رہ کر کے اپنے آپ بچا کر کے رہ کر کے اپنے آپ کو دوسروں کی شادی کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ ان سب کے درمیان اکٹھا کر کے سارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، تو آپ کو شادی کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ آپ کے پاس ہو سکتی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اگر میں نے ان کی شادی نہیں کر دیا تو یہ بگڑ جائیں گے، اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں، تو ان کے بگڑنے سے پہلے ان کی شادی کر دوں، یا ایک ہی والد صاحب جب تک تھے ذمہ دار تھے، وہ نہیں ہیں، تو ہمیں یہ ذمہ داری گھر کی اٹھانی چاہیے۔ یہ آپ کا اپنا تصور ہے، ورنہ ہر ایک کا تو یہ ہے کہ ہر ایک بالغ ہونے کے بعد اپنا ذمہ دار شریعت میں بن جاتا ہے۔ اگر بہنیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو بہنوں کی شادی کرتے بہتر، اس لیے کہ ان کا ایک ولی ہوتا ہے اور ان کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، شادی بیاہ لگاتا ہے اور کر دیتا ہے، اس میں جو خرچ خبر آتا ہے اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہے، اور ماں کے سر سے بوجھ بھی ہٹا دیں گے، ان کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی، ان کی آنکھوں کے سامنے شادی ہو جائے گی۔ تو یہ تفکیر بھی صحیح ہے۔
لیکن ان سب کے درمیان اگر ایسا ہے کہ آپ یہ قربانی جو پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے خسارہ ہو سکتا ہے، آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے، دوسرے شادی کر دیں، وہ الگ ہو جائیں اور آپ کو بے دست و پا تنہا چھوڑ دیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہر کام کو نمٹانے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے کہ شادی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ تو اس طرح سے نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ کا سوچنا صحیح، ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اسے ہی حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے چھوٹوں پر شفیق ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کی زندگی خود بگڑ جاتی ہے اس سے تگ و دو کے پیچھے، تو آپ کو اپنی زندگی نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ وراثت میں حصہ پانے کے بعد، اب یہ وراثت کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہندو پاک و بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ ہے کہ وراثت بانٹی ہی نہیں جاتی ہے کسی کے مرنے کے بعد، اس کو پھنسا کے رکھتے ہیں، اور اگر باپ تھا تو باپ نے اپنی زندگی میں نہیں بانٹا، صحیح ہے، اس کو نہیں بانٹنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں بچتی ہے تو کتنی میری بھی زندگی میں نہیں بانٹو ورنہ ناراض ہو جاؤں گی۔ یا بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کی اس جائیداد کو مشترک رکھو، ٹکڑے ٹکڑے میں کر دینے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا اور یہ عزت چلی جائے گی خاندان کی۔ یہ سارے تصورات اپنی جگہ پر غلط ہیں۔ شریعت نے جو کیا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے جو وارث ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دینا چاہیے، یہ بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ نہیں تقسیم کرتے تو آپ خود جانتے ہو کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لوگ دوسروں کے حقوق مار کے کھا جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بعد میں بٹوارے پر جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جن کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورتیں رکی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ان میں سے کسی ایک کو پڑھائی کرنا ہو، کسی بھائی کو، اور اس کے لیے بڑے خرچ کی ذمہ داری ہو، تو وہ کہاں سے پا سکتا ہے؟ اگر تو وراثت میں اس کو حصہ مل جاتا تو ہو سکتا ہے اپنا بیچ کے پڑھے، یا کچھ لگا کے پڑھے، یا اپنے مال میں بزنس کر کے پڑھے۔ یہ سارے واقعات اور حالات بنتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے ہاں تصور ہے کہ بٹنا نہیں چاہیے، یہ غلط تصور، شریعت کے حساب سے ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہوتا تو قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر دوسرے رکوع میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ شریعت میں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون نفع بخشے گا اس کے لیے۔ تو ان حالات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کی شادی کر دیں تبھی بٹوارہ کیا جائے گا اور اس کے بعد سب نمٹا لے جائیں گے تب ایسا کیا جائے گا۔ یہ سب تصورات غلط ہیں۔ لیکن اس آپ کے مجموعی سوال کا جو ہم نتیجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیجئے۔ آپ بڑے بھائی ہیں، ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیجئے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے آپ کے اس انتظار کرنے کرانے میں، تو آپ اس نقصان کو نہ پہنچائیے، اور اگر بھائیوں یا بہنوں کو نقصان پہنچتا ہے تو نہ پہنچائیے، اور اگر ان کے فائدے میں آپ کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ بھی نقصان نہ اٹھائیے، لیکن وہ کام کیجیے جو دانشمندی کا ہو۔ یعنی ان کو بھی صحیح راستے سے نمٹا دیجیے، اس کو بھی صحیح راستے سے نمٹا دیجیے۔ یہ ہے شریعت کا منشا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچنا چاہیے، نہ پہنچانا چاہیے۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ قرآن شریعت کا ایک قاعدہ بن جاتا ہے کہ نہ تو نقصان اٹھانا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو آپ اس بیچ میں جو فیصلہ کریں گے کہ اگر آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ شادی بیاہ سب کا کر دیں، تو اس کے بعد اپنی شادی کریں، اور حالات یہی کہتے ہیں اور آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں اور یہ قربانی دینا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کو کیسے رو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ اگر نقصانات بڑھ جاتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں آپ ہی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ ہی آپ کے لیے غلط ہے۔ لہذا حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیجیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں ہر کام کے لیے بسم اللہ کرنا چاہیے؟ اور ہم نے سنا ہے کہ کبھی گرم پانی ڈالو تو بسم اللہ کرو، بچہ گر جائے تو بسم اللہ کرو، کوئی چیز گر جائے تو بسم اللہ کرو، اس قسم کی چیزوں لکھی ہیں، تو کیا ان سب چیزوں کے ساتھ بھی بسم اللہ کرنا ضروری ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ بسم اللہ کرنا ہر کام میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی بھی اہم کام کرتے یا کوئی بھی کام کرتے بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ کھانے کے وقت بسم اللہ، حمام میں جانے کے وقت بسم اللہ، سونے کے وقت بسم اللہ، مسجد میں جانے کے وقت بسم اللہ، گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ،
اپنے ازدواجی کا میں زندگی کے کمرے میں جاتے وقت بسم اللہ، سب میں بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ کسی کام کو دیکھتے ہیں کہ یہ برائی کا اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، کوئی تکلیف دہ چیز سامنے ہے اس کو اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر بسم اللہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ خصوصی طور پر پوچھیں گے کہ کیا پانی گراتے ہو، گرم پانی گراتے ہو بسم اللہ کرنے کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہے، یا کہ کوئی چیز گر جائے تو اس پر پہلے بسم اللہ کہہ لینا چاہیے گرتے ایک وقت، تو کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث آئی ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے بھائی اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کو داہنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے، اور اسی طرح سے بسم اللہ کر کے کہتے تھے، کاموں سے ختم ہونے کے بعد یا شکر کی نعمت ملنے کے بعد اس پہ الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، لہذا آپ ان کا اہتمام کریں تو کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ خاص سوال جو تھا پانی کے، گرم پانی کے وقت یا کسی چیز کے گرنے کے وقت، تو ایسے ہی کوئی بھی چیز ہو جو نقصان دہ ہو، نظر آتی ہے کہ نقصان دہ ہے، اس میں تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو آپ بسم اللہ کرنے تو کچھ حرج نہیں۔ پانی جیسے آپ ڈالتے ہو تو کسی سوراخ میں ڈالتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ کر لیں گے تو سوراخ چونکہ شیطانوں کے گھر میں جانے کا راستہ ہوتا ہے، تو اگر شیطان کے سوراخ میں ڈال دیا تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخوں میں پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ جیسے کہ اس بات سے روکا کہ ہڈیوں سے پیشاب نہیں پوچھا کرو، یا اسی طرح سے گوبر سے پیشاب کی صفائی نہیں کیا کرو پیشاب پاخانے کی، اس لیے کہ یہ ان کے جانوروں کے کھانے اور ہڈی ان کا اپنا کھانا ہے، تو آپ نے ان کی چیزوں ویسے بھی آپ رحمت للعالمین تھے تو آپ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، تو آپ کو اگر کسی سوراخ میں پانی ڈالنا ہے تو آپ کو بچنا، یا ایک یہ مان لیجیے گرم پانی ڈالتے ہیں آپ اور بسم اللہ کر لیتے ہیں تو اس سے اگر ضرر آپ کو پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے محفوظ ہو جائیں، اس لیے کہ شاید بسم اللہ جب نہ کیا جائے تو شیطان اس کو ضرر کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بسم اللہ کر لیا جائے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اس کی مثال یوں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا بسم اللہ سے شروع کرو۔ ایک لڑکا آیا، آپ چھوٹا بچہ تھا، آپ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دوڑتے آیا اور ہاتھ پلیٹ میں ڈال دیا اور کھانے کے لیے اپنے پاس سے نہیں دور دور سے اٹھا کے کھانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو، وہ کل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک، اور جو تمہارے نزدیک ہو اس سے کھاؤ۔ اس حدیث سے کئی فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو ایک ہی پہنچتے ہی ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے، دھل کے ڈالنا چاہیے، صاف کر کے، اور ڈالنا بھی ہے تو بسم اللہ پہلے کیجیے، اگر ہاتھ صاف بسم اللہ کیجیے، اس کے بعد پھر اپنے کنارے سے کھائیے، گویا کہ دور دور سے ان کے سامنے سے اٹھا کے اگر اکٹھا کھا رہے ہیں تو کھانا ضروری، یہ کھانا غلط ہے۔ اور ایسے ہی کل مما یلیک اور کل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، گویا کہ وہ بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا تھا تو بائیں ہاتھ سے کھانے کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے، لہذا داہنے سے کھانا چاہیے۔ تو ایسے ہی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنے کے بعد کہ کھانا شروع کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آپ جب بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، جب بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہتا ہے شیطان کہ اس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں بچی ہمارے لیے، اس لیے بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اور اسے کھانے پر جب بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے اب کھانا بھی نہیں ملے گا، نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ، کیوں کا بسم اللہ آپ نے کیا شروع میں۔ تو بسم اللہ کہنے کے فوائد ہیں، اس سے برکت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس کام جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، جس بھی چیز کو، کھانے کو کھانے کے لیے، پانی کو پینے کے لیے، تو اس سے سیرابی ہو جائے، اس سے پیٹ بھر جائے، یا اس طرح سے کسی چیز سے محفوظ ہونے کے لیے، یا ایسے ہی کپڑے سے صدر چھپانے کے لیے، یا کہیں جانے کے لیے، کہیں آنے کے لیے، آپ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جو پوچھا ہے کہ خاص طور سے کیا ایسی چیزوں میں، تو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے اس میں حدیث وارد ہے، لیکن اس معنی میں کہ آپ کو شیطان کے شر سے بچنا ہے کسی بھی کام میں تو بسم اللہ کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ اچھے کاموں کے اندر بھی ہے۔ اور اس طرح سے پیخانہ پیشاب کی صفائی، اور اس کے اندر اس میں جاتے وقت بھی ہے کہ آپ کو بسم اللہ کر کے اندر جانا چاہیے تھا حمام میں۔ تو بسم اللہ کہنے کی جگہ بہت ساری جگہیں ہیں، اور کسی بھی کام میں آپ کہتے ہیں تو مناسب عمل ہے
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالخصوص پوچھیں گے کیا اس سلسلے میں حدیث آئی ہے، کیا اس سلسلے میں حدیث آئی ہے، تو اب یہ تو ہر جگہ کے حدیث کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، لیکن حدیث میں ہر جگہ آیا ہوا کہ یہ کرو، لیکن کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، بقیہ عمومی حکم ہے کہ بسم اللہ کر لینا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ میں پہلے سونے کی زنجیر پہنتا تھا، یہ کوئی اچنبھا سوال نہیں، بہت سے لوگ پہنتے ہیں کہ میں سونے کی زنجیر پہنتا تھا، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ سونا مردوں پر حرام ہے تو میں نے اسے اتار دیا، لیکن کیا اب میں چاندی کی زنجیر پہن سکتا ہوں؟ تو کیا چاندی کی زنجیر پہننا درست ہوگا میرے لیے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے سونا آپ نے اتار دیا، بہت اچھا کیا، اس لیے کہ سونا اس امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے جائز کیا گیا کہ وہ سونا پہنیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے تو کسی مرد کو سونا پہننے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کو استعمال کریں گے تو حرام کام کریں گے، تو حرام کام کریں گے تو اس کی سزا تو ملے گی ہی۔ اس کی سزا میں آئیے میں ایک حدیث بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا تو وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شوق میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور اب تو بہت سے شادی بیاہ میں مردوں کو سونے کی انگوٹھی گفٹ میں دی جاتی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ حرام ہے، حرام میں گفٹ میں حرام دیتے ہیں، اور وہ حرام اس خوشی میں حرام کو پہنتا بھی ہے، اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ ارے یہ تو ہمارے سسرال سے چیز ملی ہے، یہ میں اپنے ہند و پاک وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے، یا کسی غیر مسلم کو دیکھ کے وہ سونا پہنتا ہے، آپ کو بھی شوق ہو جائے کہ ہم بھی سونا پہنیں گے، تو آپ کا یہ کام شریعت میں منع ہے، شریعت میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما حلال لاناث امتی وحرام علی ذکورہا، یہ سونا جو ہے، سونا اور اسی طرح سے ریشمی کپڑا، آپ نے کہا یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تو زیب و زینت کی چیز ہے تو زیب و زینت عورتوں کے لیے چھوڑی گئی ہے، مردوں کے لیے زیب و زینت کا اختیار کرنا کچھ مناسب شریعت میں نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ زیب و زینت کے لیے یہ پہنتے ہیں تو وہ پہنتے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ دوسروں کی تقلید میں بھی پہنتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے پہنتے ہیں، جیسے ہاتھ میں لوہے کا چھلا پہنتے ہیں یا سونے کا چھلا پہن لیں جو چوڑی کی طرح ہوتا ہے، یا گلے میں زنجیر ڈال لیں جو عورتوں کا لباس ہے، تو زنجیر ڈال کے چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی کا یہ سونے کی چیز کا استعمال کرنا شریعت میں منع کر دیا گیا ہے، نہ تو یہ آدمی سونے کی گھڑی پہنے، نہ سونے کی انگوٹھی پہنے، اور نہ اس کی زنجیر پہنے، یا کوئی بھی چیز جو سونے سے بن کے آتی ہے اس کو آپ کان میں پہنے، ہاتھ میں پہنے، ناک میں پہنے، کہیں بھی پہنے، منع ہے۔ اس میں کچھ تفصیلات ہیں لیکن ہم ان تفصیلات کو بعد میں بیان کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اس کا اتنا وقت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ دوسری ملاقات میں آپ سے اس کی تفصیل اور کچھ پیش کریں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ انسان کو سونا کہاں کب پہننے کی گنجائش مل سکتی ہے، اور کتنے وقتوں میں سب منع، اور کیا کیا چیزیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو آئیے اسی جواب کے ساتھ جتنا ہم نے مختصراً پیش کیا آپ سے اجازت لیتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی جس میں ہم اس کی مزید توضیح کر سکیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام پہنچاتے ہیں، یا جو بھی مرد و زن اس میں شریک ہیں آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے اور آپ سارے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مردوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔